अस्सलाम वालेकुम। आज मैं स्पेशली डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर ओवरटेक सिंह की स्पेशल इंस्ट्रक्शंस पर आपसे बात करने के लिए आया हूँ। ड्राइवर्स जो कम्युनिटी है बहुत रिस्पॉन्सिबल कम्युनिटी है। आपकी जिम्मेदारी का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि आप अकेले नहीं सफ़र कर रहे होते, आपके साथ और भी कई सारे लोग ट्रैवल कर रहे होते हैं। कम से कम स्टार्ट करें तो अगर टैक्सी कार को ही ले लिया जाए तो 3 से स्टार्ट होती है, 4 से स्टार्ट हो जाती है, और आप एटलीस्ट 40-50 लोगों के साथ चल रहे होते हैं। उनकी जो लाइफ है वो ऑलमोस्ट सबसे बड़ा तो अल्लाह ताला का कंट्रोल होता है, देन उसके बाद आपका कंट्रोल होता है कि ना उनके हाथ में उस टाइम में स्टीयरिंग है, ना उनके पाँव के नीचे ब्रेक है, कुछ भी नहीं है। आप ही हैं जो उनको लेकर जा रहे हैं। चाहे वो ड्राइवर नाम दे दिया जाए तो एरोप्लेन तो पायलट हो जाएगा। तो अगर आप रिस्पॉन्सिबल नहीं हो तो फिर कोई मजा नहीं है। ऐसे ही है ना जी। सिर्फ ये इस जो एम्प्लॉयमेंट से वाबस्ता आपका होना कि ये मेरा रोजगार है और मैंने चलना है जैसे मुझे कहा जाना है, ये कोई बात नहीं। इस बात का कोई मजा नहीं। मजा तो इस बात का है कि जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बड़ी आपको अल्लाह ताला ने, वैसे भी इंसान अशरफुल मखलूक़ात, तो लाइन बना कर तो वो चरिंद परिंद भी जा रहे होते हैं ना। तो मेन बात वो डिसिप्लिन। अगर अल्लाह ताला ने आपको इस मनसब पर बिठा दिया, ये बहुत बड़ा मनसब है। ये ऐसे इस तरह नहीं इसने आपको ये समझना कि ये कोई रूटीन मैटर है और आप सिर्फ तनख्वाहदार हैं और वो आप कई सारी जानों को साथ लेकर जा रहे हो। बात वही पहले वाली कि अल्लाह ताला राज़िक और मालिक है और अल्लाह ताला के प्यार में सब कुछ है, लेकिन बहैसियत इंसान जो रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें तफवीज़ की गई है तो उसको भी तो फुलफिल करना है ना, हमने उसको तो अदा करना है। अगर हम उसमें पहले तो यही करते हैं, अपना फ़र्ज़ नहीं निभाते, ये फ़र्ज़ वाली बात है। अगर हम उसको नहीं निभाते तो ये तो कोई मज़ा नहीं, कोई लाइफ नहीं है, कुछ भी नहीं है। फिर आपको जो अशरफुल मखलूक़ात होने का जो लक़ब मिला, वो हमसे बेहतर तो फिर वो चरिंद परिंद वाली बात आ जाएगी ना। अशरफुल मखलूक़ात ऐसी है कि अल्लाह ताला ने हमें अक़ल दी है, ठीक है ना। सोचने समझने की जो 6 हवासे खमसा हैं, सेंसेस हैं, वो सारे अलर्ट हैं। ऐसे ही है। तो बाकी जो मखलूक़ात हैं उनमें शायद किसी चीज़ की जो है वो कहीं कोई कमी पाई जाती है। हमारे जो सेंसेस हैं वो सारे अलर्ट हैं। हम देख भी रहे हैं, हम सुन भी रहे हैं, हम सूंघ भी रहे हैं, हम खा भी रहे हैं, हम जायका भी उसका टेस्ट कर रहे हैं। तो जब आपके सामने मेरा तो एक बहुत बड़ा फार्मूला जो मेरे ज़हन में आता है वो ये आता है कि आप ना अगर बड़ा इंसान होने का सबूत दें तो बड़ा ड्राइवर तो आप ऑटोमेटिकली बन जाएंगे। अगर आप में वो बात नहीं आई, वो स्किल आपने डेवलप नहीं की बड़ा इंसान होने की, बड़ा इंसान तो उसमें कोई कई सारी वो खूबियों का मालिक है। वो बहुत केयरिंग है, वो बहुत लविंग है। ड्राइवर तो उससे एक समथिंग वो डिफरेंट कैटेगरी। बड़ा इंसान होना और अच्छा इंसान होना ये सबसे बड़ी क्वालिटी है।
تو آپ بڑا ڈرائیور بھی بن جائیں گے. مثلا آپ روڈ پر ٹریول کرتے ہیں تو جا رہے ہیں تو کچھ ضروری نہیں کہ آپ صرف انسانوں کو بچائیں. آپ کے سامنے اگر کوئی جانور بھی آ جاتا ہے, کوئی پرندہ آ جاتا ہے, تو آپ سے اللہ تعالیٰ نے اس بات کا پوچھ رہا ہے کہ آپ اس وقت اس پوزیشن میں تھے کہ آپ اس کو کنٹرول کر سکتے تھے, اپنی گاڑی کو آپ اس کو بریک سپلائی کر سکتے تھے, آپ سنبھال سکتے تھے, اور آپ نے جان بوجھ کر نیچے دے دیا. جیسے روٹین میٹر ہے یہ, جو بڑی گاڑی والا ہے وہ چھوٹی گاڑی والے کو راستہ ہی نہیں دیتا. بات پھر وہی آ جاتی ہے کہ آپ کی وہ ہماری جو نورشمنٹ ہے, ہماری جو وہ ٹریننگ ہے وہ اس انداز میں نہیں ہوتی. آج یہ باتیں آپ سے شیئر کرنے کے لیے آیا ہوں کہ آپ نے بڑا انسان ہونے کا ثبوت دینا ہے, آپ آٹومیٹکلی بڑا ڈرائیور خود بن جائیں گے. جب آپ روڈ پر رن کرتے ہو تو کئی ساری چیزیں ہوتی ہیں, کئی ساری باتوں کا آپ نے خیال رکھنا ہوتا ہے. جب آپ اس ٹریول کو سٹارٹ کرنے لگیں تو اس ٹائم میں آپ پہلے تو آپ اس حالت میں ڈروزینس نہ ہو. تو ہم اتنے ایڈکٹڈ ہو گئے ہیں اس لائف کے کہ ہم وہ کوئی نشہ کر کے بھی سم ٹائمز بیٹھ جاتے ہیں. دیٹ از ویری بیڈ. ٹھیک ہے, وہ کسی نے آپ کو مشورہ دے دیا کہ آپ یہ کر لو, آپ یہ پلز کھا لو, آپ یہ کوئی چیز کر لو, تو آپ جو ہے وہ 24 آورز ہی چلتے رہو گے. اور ٹرک ڈرائیورز ایسے ہی ہیں نا, کتنا بیڈ ہے کہ آپ اس حالت میں ہو, انٹاکسیکیشن کی حالت میں, اور آپ اس کو گاڑی کو روڈ پر لے کر آ گئے ہو. آپ کون سا کسی ایسی کوئی سیف جگہ پر اس کو ڈرائیو کر رہے ہو, پبلک ہے اس روڈ پر, آپ اکیلے نہیں ہو, آپ کئی ساری جانیں اور بھی چل رہی ہیں. ایک تو آپ بتاؤ ڈرائیور گاڑی کے ساتھ لے کر جا رہے ہیں, اور اس کے علاوہ جو دوسری گاڑیاں وہاں سے ٹریول کر رہی ہیں. تو جب آپ اس کنڈیشن میں ہیں, ڈروزینس میں ہیں, آپ کی نیند ہی نہیں پوری ہوئی, آپ کی نیند نہیں پوری ہوئی, آپ نے وہ ٹریول شروع کر دیا, تو آپ کو ایکسیڈنٹ ہونے کا وہ زیادہ چانسز ہیں. آپ نے اپنی گاڑی کے جو ہے اس کو ٹیکنیکلی چیک ہی نہیں کیا. اور سم ٹائمز ہم ایسا کر جاتے ہیں, اتنا بڑا بلنڈر کر جاتے ہیں کہ گاڑی جو ہے وہ آپ کو پتہ ہی ہے اس کی جو بریکس ہیں وہ 100% نہیں ہے, یہ 50% ہے. اس میں 4 لیدر ہی نہیں ہے, اس کا پریشر ہی نہیں ہے, اور آپ کو جو ہے اس پر سوار ہو جاتے ہو. نہیں, جو ہم یہ توکل اللہ نہیں ہے, یہ نہیں ہے. آپ ایٹ لیسٹ جو آپ کی رسپانسبلٹی ہے اس کو پورا کر کے دین اس کے بعد آپ اس پر سوار ہوں اور سٹارٹ کریں. سبحان اللہ ذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون. تو پھر مزہ ہے, یہ دعا بھی پھر اس میں بھی اثر ہے. آپ کنویں میں چھلانگ لگا دیں تو آپ یہ تصور کریں کہ بس جی میں اب ٹھیک ٹھاک باہر آ جاؤں گا, تو یہ ہے ایسے ہے, لگا کر دیکھ لیں. تو لائف کو جو پروٹیکٹ کرنے کا یہ فرض اللہ تعالیٰ نے ہمیں سونپا ہے. آپ بیمار ہو جائیں تو بغیر میڈیسنز کے یا بغیر کسی علاج کے آپ یہ تصور کرتے رہیں کہ میں اب ٹھیک ہو جاؤں گا, تو یہ بھی فرض ہے, علاج بھی تو فرض ہے. تو گاڑی جب آپ چلاتے ہو تو گاڑی کو آپ ٹیکنیکلی چیک کر لو کہ اس میں کیا فالٹ ہے, دین اس کے بعد آپ ٹریول کرنا شروع کرو. ایسے ہی ہے, روڈ پر جا رہا ہو, ہم اسی طرح ہی وہ اوور سپیڈ چلتے جاتے ہیں. اوور سپیڈ کی وجہ سے کئی سارے حادثات, بالخصوص ہمارے جو روڈز ہیں وہ کارپیٹڈ روڈز ٹوبا میں بن گئے ہیں, اور ہمیں 2 موٹر ویز وہ ٹچ کر رہی ہیں. تو بالکل ہم نان کیئرنگ ہو جاتے ہیں اور ہم اوور سپیڈ ہو جاتے ہیں. روڈ الاؤ کر رہا ہے لیکن جو اس پر رش ہے وہ الاؤ نہیں کر رہا. روڈ جو بنا ہوا ہے نا وہ آپ کو محسوس ہو رہا ہے یار میں اس پر ٹریول کرتا ہوں, جو میری گاڑی کو نہ کوئی دھکا ہے نہ کوئی ہچکولا ہے,
اور میں اس کو سپیڈ دیتا جاؤں گا اور یہ آگے سے آگے بڑھتی جائے گی، لیکن آپ کے ساتھ جو دوسرے لوگ وہ جا رہے ہیں ان کا کیا بنے گا؟ آپ تو چلا رہے ہیں اوور سپیڈ، ان سے ٹکرانا ہی ہے نا پھر اس ٹائم میں۔ یہ ہم بالکل اس ٹائم میں ہم اس چیز کا نا خیال رکھتے ہی نہیں ہیں، ہم اس ٹائم میں سینسیبل ہی نہیں ہوتے۔ لیکن آپ کو بہت بڑی ذمہ داری ہے، آپ کی بہت بڑی ذمہ داری ہے، آپ رسپانسیبل نہیں ہو تو میری گزارش ہے مالکان سے، ٹرانسپورٹر سے، جو رسپانسیبل نہ ہو آپ اس کو اس سیٹ پر بالکل وہ نہ بٹھائیں، وہ نہ اپنے لیے بلکہ جو دوسرے لوگ ٹریولرز ہیں سب لوگوں کے لیے۔ اور ہمیں اس وقت احساس ہوتا ہے جب ہمارا کوئی عزیز اللہ میاں کے پاس چلا جاتا ہے، اس وقت بہت احساس ہوتا ہے، اس وقت ہم ساری وہ باتیں ہمیں وہ ریمائنڈ ہو جاتی ہیں کہ یار ایسے کرتے تو ایسا ہو جاتا، تو اس ٹائم میں ہم نے اس چیز کا خیال نہیں رکھا، اس چیز کا ہم نے خیال رکھنا تھا۔ تو کیوں نہ یہ پہلے سے ہی یہ جو پریکاشنری میئرز ہیں ان کو پہلے سے لے لیں، اوور سپیڈ نہ چلے، روڈ پرمٹ کر رہا ہے لیکن آپ کو رش نہیں پرمٹ ہونے دے رہا، اور سپیڈ لیمٹس بھی ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ ٹریفک پولیس نے اپنے طور پر انتہائی بہترین کام کیا ہے ان دنوں میں، سپیڈ لیمٹ کے جو بورڈز ہیں وہ بھی ہم نے لگائے ہیں اور مزید لگائیں گے، ان پر سپیڈ وہ ڈکٹیٹ کی ہوئی ہم نے لکھی ہوئی ہے، اس کے حساب سے چلیں، اس مینجڈ انداز میں چلیں، انڈر کنٹرول انداز میں چلیں، تو اللہ تعالیٰ ہمیں کئی ساری مصیبتوں سے بچائے گا، حادثات سے بچائے گا۔ ایک اور بلیسنگ ہے ٹریفک پولیس آپ کو میں امید کرتا ہوں ناجائز ڈسٹرب نہیں کرتی اور نہ کرے گی آئندہ نیکسٹ اس کرپٹ پریکٹسز سے۔ اگر کوئی کرے تو آپ نے مجھے بتانا ہے، لیکن اگر آپ وائلیشن کرتے جاؤ گے تو یہ ایک فطری عمل ہے، جب تک ہمیں وہ ٹیچ نہیں کیا جاتا، ہمیں سکھایا نہیں جاتا، ہم وہ جب تک پنشمنٹ سامنے نظر نہ آ رہی ہو، انسان ہے نا قدرتی طور پر باغی ہے، ریبل ہے، تو کبھی کبھی دل کرتا ہے کہ یار اس نے وہ سفید کپڑے پہنے، میں نے سفید نہیں پہنے، میں نے بلیک پہنے ہیں۔ وہ پرسنالٹیز کا ڈیفرنٹ وہ مائنڈ سیٹ آ جاتا ہے انسان، اور جب تک پنشمنٹ کسی کو دکھائی نہ جائے، یہ پنشمنٹ ہی ہے جو ہم جب باہر جاتے ہیں، فارن ٹریول کرتے ہیں، جو ڈسپلن کی ہم بات کرتے ہیں کہ وہاں ڈسپلن ہے، وہ پنشمنٹ ہی ہے۔ وہ سامنے نظر آ رہی ہوتی ہے کہ میں نے اس وائلیشن پر مجھے میرا جو لائسنس ہے وہ بھی پانچ ہونا ہے اور مجھے فائن بھی ہونا ہے، اور اگر میں کلیم کروں گا تو وہ سارا پروسیس انڈر کیمرہ ہے، اور اگر یہ آبزرویشن پاس ہوگی کہ آپ اس وقت بالکل غلط تھے تو اسے ڈبل فائن ہو جائے گا۔ تو کیوں نہ ہم اپنی جو سوسائٹی ہے اس میں اپنے طور پر ہی خود ہی بہترین نمونہ پیش کریں۔ جو میرا میسج، آپ یہاں جو دوست موجود ہو، آپ ایٹ لیسٹ روزانہ 50-100 لوگوں سے ملتے ہوں گے، ایسے ہی ہے، یہی میسج آگے بھی کنوے کریں۔ یہ جو ریل پیل ایک اوور سپیڈ کا جو دورہ ہے، اس سے نکلیں، اس سے ہم نکلیں، یہ سارا ہی ہم اس جو ٹیکٹکس ہیں ان سے بالا تر ہو کر جو ہم نے یہ ایک سلسلہ بنا لیا ہے کہ زیادہ تیز چلیں گے تو زیادہ ہمیں وہ پیسے ملیں گے، یہ کوئی بات نہیں۔ جب آپ کا لائف پیریڈ مکمل ہونا ہے تو دین اس وقت آپ ان دا اینڈ آپ وہ ریپینٹ نہ ہوں، پچھتاوے کا وہ آپ کو نہ ہو کہ میں نے یار یہ اس طرح اس انداز میں اوور سپیڈ ہی ہے تو بے ایمانی ہے نا۔ اگر کوئی پولیس والا پیسے لیتا ہے تو وہ بھی بے ایمانی ہے،
एनीमन कोई और डिपार्टमेंट का लेता है, पब्लिकली कोई इस तरह को करता है, वो अपने फराइज से आगे पीछे होता है, तो वो भी बेईमानी है, करप्शन ही है ना। तो बजाय इसके कि रिपेंट होने के, आप किसी की लाइफ लेने के, जिंदगी किसी की वो अपाज करने के, उसको जिंदगी से महरूम करने के, क्यों ना हम दुरुस्त अंदाज में चले, बेहतरीन अंदाज में चले। जो प्रिंसिपल्स हैं, जो ट्रैफिक के प्रिंसिपल्स हैं, उसको फॉलो करें। हम अपने तौर पर अपने आप में बेहतरी लाएं। ट्रैफिक पुलिस आपकी हेल्प करने के लिए हर वक्त तैयार है, आपको कोई गाइडलाइन एनीवन। इसके अलावा आप में से जो जानते हैं ड्राइविंग, वो हमारे पास अप्लाई करें, उनको लाइसेंसेस हम देंगे और ऑन मेरिट बन रहे हैं। शुक्र है खुदा ताला की ज़ात का, जो उसकी ज़ात का करम है। यहाँ कोई किसी किस्म की कोई डिसऑनेस्टी वाला एस्पेक्ट नहीं है। ये आप सब लोगों की दुआएं हैं, और जो उस स्टैंडर्ड पर आता है उसको मिलता है। और मेरी कोशिश भी यही होती है, और मेरे जो स्टाफ है उसकी भी यही कोशिश होती है कि उसी को प्रोवाइड किया जाए जो चला सकता है, जो वेल अवेयर्ड है ट्रैफिक प्रिंसिपल से, उसको लाइसेंस प्रोवाइड किया जाए, और प्रोवाइड किया जाता है। बाकी आप सबसे यही गुजारिश है कि आप ख्याल रखें ट्रैफिक प्रिंसिपल्स का, और इन्हीं के मुताबिक जब आप रोड पर चलें तो इनको फॉलो करें। आप अपनी लाइफ भी महफूज रखेंगे और दूसरे लोगों की लाइफ को भी महफूज बनाएंगे। बहुत शुक्रिया।